اختیار صاحب، سب سے پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں گی، عالمی سطح پر حکومت کی بھی پذیرائی ہو رہی ہے، پاکستان کی سفارتکاری کی تعریف بھی ہو رہی ہے، لیکن اندرونی معاملات میں ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ ہم سیاسی معاملات میں درست سمت میں جا رہے ہیں اور نہ مہنگائی کے معاملات میں حالات کنٹرول میں آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عائشہ ذوالفقار. دیکھیے، جہاں تک مہنگائی کی بات ہے تو اگر آپ کمپیئر کریں، جب 2024 کے الیکشنز ہوئے تھے تو اپوزیشن ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ مہنگائی کی تناسب جو ہے تو وہ تقریباً 36 اور 38% پر پہنچ چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا، جی یہ کوئی زیادہ پورے 2 سال پہلے کی بات ہے، جی لیکن جی بالکل. یہی مہنگائی تھی جس کو ہم نے کنٹرول کر کے ہم 5 اور 6% پر لے آئے تھے. لیکن اس وقت جو اس میں رائز آئی ہے، یہ تو بڑی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ تو ہمارے پڑوس میں جنگ لگی ہوئی ہے، اور یہ صرف جنگ نہیں ہے، یہ 2 ملکوں کی جنگ نہیں، یہ تیسری جنگ عظیم تھی. اس کو روکنے کا سہرا بھی پاکستان کو مل رہا ہے. جو اس پہ سفارت کاری ہوئی ہے اس پہ بھی عزت اور وقار میں اضافہ پاکستان کا ہوا ہے، پاکستانی پاسپورٹ کا ہوا ہے. جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ بڑے دھڑلے سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وی آر پاکستانیز، اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ بڑے شوق سے اور ذوق سے دکھاتے ہیں. جہاں تک چیزیں آپ نے پوچھا کہ ملک میں تو ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اپوزیشن کے لیے تو ہمارے پرائم منسٹر نے لاسٹ ٹائم خود ہی جو ان کو مذاکرات کی دعوت دی تھی تو اس کے بعد ان کو کہہ دیا تھا کہ اسپیکر کی سربراہی میں مذاکرات کی کمیٹی بھی بنا دی. تو اگر یہ لوگ آنا چاہے تو آؤ، تو رستے ہزار ورنہ بہانے ہزار، وہ ان کی مرضی. اختیار صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں ایسے معاملات ہیں مہنگائی کے حوالے سے، لیکن جن ملکوں میں یہ جنگیں لگی ہیں ان ملکوں میں ہم نے اتنی مہنگائی نہیں دیکھی جتنی پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں. آج خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ پیٹرول پر 153 اور ڈیزل پر 116 روپے کے بھاری ٹیکسز اور مارجنز لیے جا رہے ہیں. ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ غریب عوام پہ اتنا بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ دیگر ملکوں میں جو ہے تو پرائسز بڑی نہیں ہیں؟ آپ کو یہ وہاں کس کے نے کہا ہے جرنلسٹ سے کہ جب ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیں خود بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس طرح مہنگائی نہیں ہوئی جتنی پاکستان میں ہو گئی. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کس جرنلسٹ سے بات کی ہے، لیکن کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ وہاں پر تمام ملکوں پہ فرق پڑا ہے اور ہر سیکٹر پر فرق پڑا ہے. آپ نے شاید بے شک فرق پڑا ہے اختیار صاحب، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پہ وہ زیادہ ہی فرق پڑ رہا ہے. اگر آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے تو اب کر لیجئے. میرے پاس تو جو چلے آپ بتا دیں یہ جو پیٹرول اور ڈیزل والے مارجنز ہیں، کیا یہ بات جھوٹی ہے؟ عائشہ ذوالفقار، آپ نے پہلے جو سوال کیا اس کا جواب دے دوں یا جو دوسرا جی کیا جی اس کا دے دوں بالکل. یا جو آپ تیسرا کر رہی ہیں اس کا دے دوں؟ چلے سر، پہلے آپ کا ڈیسائیڈ جواب کر لیں گے. جی ٹھیک، مہربانی آپ کی. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ریجنل کمپیریزن ہے US ڈالر میں پر لیٹر میں، پاکستان از 1.41 per liter, Bangladesh is 1.14 per liter, Sri Lanka is 1.43 per liter, and UAE is 0.89 per liter. اب آپ دیکھیے کہ اس جنگ سے پہلے ان کے کیا ریٹس تھے اور آج کے کیا ریٹس ہیں. میں نے آپ کو کمپیریزن بتا دیا. جہاں تک آپ انڈیا کی بات کرتی ہیں تو وہاں پر تو پیٹرول پمپوں پر لڑائی بھی ہو رہی ہے، وہاں پر تو پیٹرول ناپید بھی ہو جاتا ہے، ان کے تو پیٹرول پمپ خشک بھی ہو جاتے ہیں. وہاں پر تو گیس کی مکمل بندش بھی ہو چکی ہے. کیا پاکستان میں ایسے حالات ہیں؟ وائی ناٹ ہم جو چیز ہم پازیٹیو کر رہے ہیں اس کو کیوں نہیں ہم بات نہیں کرتے، اس کو کیوں اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں؟ کیا اسلام آباد راولپنڈی میں میٹرو جو ہے وہ مفت میں نہیں چل رہی ہے پبلک کے لیے؟ کیا پورے پنجاب میں سرکاری جو ٹرانسپورٹ ہے وہ فری نہیں چل رہی؟ ایک بس کو 1 لاکھ روپے کی سبسڈی پر منتھ دی جا رہی ہے، ٹرکوں کو دی جا رہی ہے تاکہ گڈس ٹرانسپورٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ کو سبسیڈائز کر کے کہ عوام پر بوجھ نہ پڑے. ہم تو اپنی طرف سے بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک بات آپ نے کی کہ کمپیریزن اگر کریں، مجھے یہ بتائیے آپ کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ اکانومی ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آپ IMF کے پروگرام میں بھی ہیں، ایک طرف ہم لیوی کی ٹیکس کی بات کرتے ہیں، آپ IMF پروگرام میں بھی ہیں، آپ اس سے خود کو چھڑا بھی نہیں سکتے. آپ نے دیکھا تھا کہ ماضی میں
IMF پروگرام کے ہوتے ہوئے عمران خان نے اس کو بریچ کیا، توڑا، تو اس کا پھر شاخسانہ کیا ہوا؟ آپ پورے آپ ڈیفالٹ میں چلے گئے تھے، اور پھر عمران صاحب خود اس کے اعلانات کر رہے تھے کہ پاکستان اب ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، یہ اب صومالیہ بن جائے گا، یہ دیوالیہ بن جائے گا، یہ سری لنکا بن جائے گا۔ ہم نے اس ڈوبتی نیا کو بچا کے ہم یہاں تک لائے ہیں۔ کیا اس جنگ سے پہلے آپ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں تھے؟ موڈیز اور فچ کے جتنے اشاریے ہیں وہ اچھے نہیں تھے؟ ورلڈ بینک کے اشاریے بہتر نہیں تھے؟ بالکل تھے، ہو گئے، اور اب بھی ہے۔ اللہ کرے یہ جنگ رک جائے۔ جس دن یہ جنگ رک جائے گی، آپ کو پیٹرول بہت صرف سستا نہیں، بہت سستا ملے گا، آپ کی بجلی بھی سستی ہو جائے گی۔ اختیار صاحب، یہ ہم نے پہلے بھی سنا تھا کہ حکومت نے کہا تھا کہ جب کچھ چیزیں بہتر ہوں گی تو پیٹرول سستا ہوگا، لیکن اس کے بعد اگر 100 روپیہ پیٹرول سستا ہوا تو اس کے اگلے ہفتے یا اس ایک مہینے کے اندر اس سے زیادہ مہنگا ہو گیا۔ نہیں، یہ پتہ نہیں تاریخوں کے حساب سے اگر آپ بتا دیں یا ریٹس کے حساب سے مجھے بتائیں گے تو میں آپ کو کوئی رسپونڈ کر سکوں گا۔ اس طرح اوور جنرلی میں نہیں بتا سکوں گا آپ کو۔ آپ جنرلی سوال کریں گی تو جنرلی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ کیا پیٹرولیم پروڈکٹس آپ اپنے ملک میں پیدا کرتے ہیں؟ پیٹرولیم پروڈکٹس تو وہاں سے آتے ہیں، جہاں سے آتے ہیں وہیں پہ آگ لگی ہوئی ہے، ادھر ہی جنگ ہے، تیسری جنگ عظیم ہے۔ ماضی میں جب آپ کے پیٹرولیم پرائسز آپ کنٹرول کرتے تھے، اس وقت وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتے تھے، وہ اس وقت آپ کو ٹیکسز اوپر نیچے کر کے، لیوی اوپر نیچے کر کے، آپ چیزوں کو سبسڈی دے کر آپ ایڈجسٹ کر سکتے تھے۔ لیکن یہاں پر جو عالمی ادارے یہ جو بات کر رہے ہیں، عالمی ادارے جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سفارتکاری کے لحاظ سے کردار تو بہت اچھا ہے، لیکن جو اندرونی معاملات ہیں جیسے مہنگائی کے، میں پہلے بھی بات کر رہی تھی، ہم اس چیز کو کنٹرول کیا صرف اس لیے نہیں کر پا رہے کہ جنگ لگی ہوئی ہے، اس جنگ کی وجہ سے ہم چیزیں کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ ڈیفینیٹلی اگر پیٹرولیم پرائسز مہنگی ہو جاتی ہیں تو آپ کے کرائے بڑھ جاتے ہیں، آپ کی بجلی کی جنریشن جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ پچھلے دن یہ جو بجلی کا شارٹ فال آیا تھا، کیوں آیا تھا؟ بیکاز فرنس آئل آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، اور جو تھا وہ انتہائی مہنگا تھا، تو چیزوں کو کنٹینیو کرنا جو تھا وہ بڑا مشکل تھا، اور فرنس آئل سے بجلی پیدا کرنا جو ہے وہ انتہائی مہنگا ایک کام ہے۔ تو اچھا، آپ کی پن بجلی جو ہے اس کی پیداوار کم ہو گئی تھی، تھرمل سے آپ بنا نہیں سکتے تھے۔ دوسرے جو آپ کے پلانٹس ہیں جو گیس سے چلتے ہیں، آپ کی گیس اتنی تھی نہیں کہ آپ ریزیڈینشیل اور ڈومیسٹک کنزیومرز کو چھوڑ کر اس سے آپ پاور بھی تو ٹیکسیز لگا دیے جنریشن نا، اگر سولر بنا رہے ہیں تو اس پہ بھی تو ٹیکسیز لگا دیے ہیں، جو ایک ریلیف تھا سولر کی شکل میں لوگوں کے پاس، وہ بھی ریلیف ختم ہو گیا۔ نہیں، میرے خیال میں ہمیں غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔ 25 کلو واٹ ایک گھر کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اس پہ کوئی ٹیکس نہ لگا تھا نہ ہے، اس طرح کی بات تھی ہی نہیں، بٹ اس کو صرف ایلابوریٹ کرنا تھا، نیپرا نے کیا، کچھ لوگوں نے ابھی بے پرکی اڑا دی تھی، افواہیں مارکیٹ میں اڑا دیتے ہیں کہ ٹیکس لگ گیا۔ پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں یہ کیوس پھیلا ہوا تھا کہ 1 لیٹر میں 200 روپے کا اضافہ ہونے لگا ہے پیٹرول اور ڈیزل، سنا ہوگا آپ نے بھی، لیکن پھر اضافہ کتنا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ اس ملک کے اندر ایک طبقہ ہے، ایک فرقہ ہے جو جھوٹ پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، گڑتا ہے، نیریٹ کرتا ہے اور اس کو بیچتا ہے، اور اسی سے کما کر وہ کھاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ حلال کھاتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں۔